گا تو کوشش کروں گا تھوڑے سے وقت میں سورہ بقرہ میں جو آج ہم نے پڑھا ہے اس کی کچھ اہم باتیں وہ سامنے آ جائیں. یہ سورہ فاتحہ ہے، یہ بالکل ابتدا ہے قرآن کی، اور اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ یہ ہر نماز میں ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہے. اور اللہ نے قرآن مجید میں اس سورت کو بار بار دہرائی جانے والی سورت کا نام بھی دیا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو 7 وہ آیتیں عطا کی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں. کچھ ہوگا ان آیتوں میں تو ایسا مضمون ہوگا جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان وہ بار بار پڑھے گے، سنے بھی پڑھے بھی. کیا ہے ان آیتوں میں خاص ایسی چیز؟ دیکھیے دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں وہ اپنی عبادت سے پہچانے جاتے ہیں. جتنے بھی مذاہب ہیں نا، آپ کسی سے پوچھیں کہ ہندو کسے کہتے ہیں تو فوراً جواب میں کیا کہا جائے گا؟ وہ لوگ جو مندر جاتے ہیں اور بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، وہ لوگ جو گائے کی پرستش کرتے ہیں. تو فوراً عبادت سے ایک مذہب دوسرے مذہب سے ممتاز اور جدا ہوتا ہے. عیسائی کسے کہتے ہیں؟ جو چرچ جاتے ہیں، وہاں اپنی ایک مخصوص طریقے سے عبادت کرتے ہیں. اسلام چونکہ کامل دین ہے اور اللہ نے قرآن مجید میں حکم بھی دیا، آج ہم نے تلاوت میں قرآن میں پڑھا بھی جو تراویح میں، یا ایھا الناس، اے لوگو اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. عبادت جو سیکولر طبقہ ہے نا، سیکولر، وہ تمام کے تمام تعلقات کو نبھانے کے لیے تیار ہے، مگر خالق اور مخلوق کا جو رشتہ ہے اس سے وہ بحث ہی نہیں کرتا. ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، دلچسپ، بڑی ٹیکنیکل قسم کی بات. دنیا میں جو لوگ زیادہ اچھے بنتے ہیں، جو قومیں زیادہ اچھی سمجھی جاتی ہیں اپنی چند خصوصیات کی بنیاد پر کہ یہ ان کی کوالٹی ہے اس قوم کی، اگر آپ اس قوم کی خصوصیات میں غور کریں گے، جو مسلمانوں کے علاوہ قومیں ان کی بات کر رہا ہوں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ خصوصیات ہیں جو نمایاں بہت ہوتی ہیں مگر ان میں وزن اتنا نہیں ہے. ان کو پہلا روزہ ہے، سمجھ میں آنا ختم ہو گیا. بعض کوالٹیز ایسی ہوتی ہیں جو نمایاں بہت ہوتی ہیں، دیکھنے میں بہت اٹریکٹو ہوتی ہیں وہ، مگر قیامت کے دن جب ان کا وزن ہوگا نا، تولا جائے گا، تو وہ ہلکی ہوں گی، وزنی نہیں ہوں گی. اس کو میں چند مثالوں سے سمجھاتا ہوں. دیکھیے ایک آدمی کے دانت گندے ہیں، 1 مہینے سے اس نے دانت صاف نہیں کیے، پیٹ میں اس نے گند ڈالا ہوا ہے، یعنی کھاتا ہے ہاتھ دھوئے بغیر، اور کھاتا بھی کیا ہے؟ بدبودار چیزیں. کبھی زندگی میں اس کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ کلی کر لے، دانت صاف کر لے، یا پھر اندر سے کم از کم دھو کے چیزیں کھائے. لیکن اوپر سے کیا ہے؟ وہ نہایا دھویا ہوا ہے اور 3 پیس سوٹ پہنا ہوا ہے، بغلوں کے بال بڑے ہوئے ہیں، زیر ناف بال بڑے ہوئے ہیں، ان میں کھٹمل ہیں، جوئیں ہیں، جراثیم ہیں، اور اللہ معاف فرمائے سب مسلمانوں کو جو اس قسم کے پائے جاتے ہیں، پسینے کی بدبو ہے، وہ سب اپنی جگہ. لیکن اوپر سے کیا ہے؟ 3 پیس سوٹ ہے، ٹائی ہے اور اسپرے کیا ہوا ہے خوشبو کا اس میں. دوسرا آدمی وہ ہے نہایا ہوا نہیں ہے لیکن اندر کی صفائی کی ہوئی ہے اس نے، اور دانت اس کے صاف ہیں، چمکیلے، کھاتا ہاتھ دھو کے ہے. پیٹ میں گند نہیں اتاروں گا میں، پیٹ میں بدبودار چیزیں بھی نہیں ڈالتا، صاف ستھری پاکیزہ چیزیں پیٹ میں اتارتا ہے کہ اس کی طبیعت میں صفائی ہے. اور نہانے میں تھوڑا سا سست ہے، یا نہایا ہوا تو ہے مگر کپڑے میلے کچیلے. اب مجھے ایک بات بتاؤ، یہ میلے کپڑے والے کو ادھر بٹھاؤ جو اندر سے بہت ہی اجلا ہوا ہے، صاف ستھرا نیٹ کلین، دانت بھی صاف کرتا ہے، پیٹ بھی حلال اور پاکیزہ خوراک اتارتا ہے،
और इसके साथ आप उसको बिठा दो जिसकी बगलें बड़ी हुई हैं, खाता गंद है, मगर 3 पीस सूट और टाई में उजला हुआ, बिल्कुल साफ सुथरा, यानी ऊपर से, तो अट्रैक्टिव कौन होगा? यानी किसकी सफाई आपको अपनी तरफ खींचेगी? लोग आपसे अगर पूछेंगे ना कि इन दोनों में साफ कौन है, तो आप उसका हवाला दोगे जो असल में गंदा है, मैला है, क्योंकि आपने उसके अंदर झांक के नहीं देखा, उसके दांतों तक आप नहीं पहुंचे हैं, बगलें थोड़ी झांक के देखोगे उसकी, खा क्या रहा है ये थोड़ी देखोगे। अभी तो आप ये देखोगे भाई ऊपर से कौन है, ये बड़ा नीच क्लीन, तभी आप उससे मुसाफा करोगे, सर क्या हाल है, आइए ना आप तशरीफ लाइए। मैला कुछ ऐला है, कपड़े गंदे हैं, लोग दावत में बुलाने से इंकार कर देते हैं तो बड़ा मैला आदमी। तो दुनिया की नजर में जो सफाई है ना ऊपर की, उसमें तो बहुत अट्रैक्शन है, लेकिन हकीकी सफाई कौन सी है? यानी तबीयत का साफ कौन है? तबीयत का वो साफ है जिसके कपड़े मैले हैं लेकिन अंदर से साफ है। कपड़े इसलिए मैले हो गए उसके कि उसने कहा वो इसको इतनी अहमियत नहीं दे रहा, अगर से वो भी गलत है, कपड़े भी साफ होने चाहिए। मैं तो मुकाबला कर रहा हूं ना, मुकाबला कि वजनी कयामत के दिन जब तराजू में तोला जाएगा ना, कयामत के दिन तो अल्लाह हर चीज को हकीकत पर फैसले होंगे ना, तो अल्लाह की नजर में ये सफाई पसंद होगा जिसके दांत साफ हैं, जिसके पेट में पाकीज़ा खुराक उतरती है और जिसके बगलों में बदबू नहीं है, जिस्म में बदबू नहीं है, ऊपर से मैला है अगर से। तो दुनिया पता है किसे देखती है? दुनिया जाहिर को देखती है, जाहिर को, और इस्लाम किसे देखता है? हकीकत को। सफाई के मामले में देख लो, इस्लाम ने कपड़ों की सफाई पे इतना जोर नहीं दिया जितना जिस्म की सफाई पे दिया है। आपके कपड़े मैले हो नमाज हो जाएगी, अगर आपके नाखून बड़े हुए हैं, बगलों के बाल बड़े हुए हैं, नमाज मकरूह तहरीमी होगी। नहीं आ रही बात समझ में? क्योंकि वो ऐसे आदमी के जब आप करीब जाएंगे ना जो ऊपर से उजला है, उसकी गंदगी पर जब मुत्तले होंगे जब आप उससे ईद मिलेंगे और भाई अस्सलाम वालेकुम गले मिलेंगे तो फिर बदबू के भकोरे आएंगे, या जब उसकी खुशबू उतरेगी, जब किसी दिन बारिश हुई और उसके ऊपर से खुशबू उतर गई तो पता चलेगा अंदर ये कितनी बदबू थी। इतनी बदबू को इस खुशबू की वजह से छुपा के बैठा हुआ था, इस खुशबू के स्प्रे ने इसकी बदबू पे पर्दे डाले हुए थे। तो याद रखो, गैर मुस्लिमों की जितनी खूबियां हैं, मैं उन खूबियों का मुनकिर नहीं हूं, लेकिन अगर आप उन खूबियों की गहराइयों में जाओगे तो आपको पता चलेगा वो देखने में बहुत अट्रैक्टिव हैं, लेकिन इस्लाम की जो खूबियां हैं वो हकीकी मानों में खूबियां हैं। अब इससे मैं आपको जो असल बात है वो बताना चाह रहा था कि देखो ये जो सेकुलर तबका है ना, दीन से बेजार, इसके अखलाक अक्सर और बेशतर अच्छे होते हैं। जब आपसे बात करेंगे थैंक यू, बहुत अच्छी तरह से आपसे पेश आते हैं ये, और आना भी चाहिए। अल्लाह ने, आज हमने जो कुरान मजीद में आयत पढ़ी उसमें भी अल्लाह ने हुक्म दिया क़ूलू लिन्नासी हुस्ना, लोगों से अच्छी तरह से बात किया करो, ऐसे बात ना करो जैसे किसी को पत्थर उठा के मार रहे हो। तो लोगों से अच्छी तरह से बात करते हैं, अखलाक अच्छे होते हैं। जबकि दीनदार लोगों की हालत अक्सर देखी है कि टेढ़े दिमाग के होते हैं, सीधे मुंह बात करो बोले हम करेंगे, उल्टन करो हम उससे ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जो मजहब को फॉलो करने वाले लोग हैं ना, जो मुसलमान है, मिनहाइतुल कौम मुसलमानों को देख लिया जाए, थोड़े से इतने अच्छे अखलाक नहीं होते जितने उन लोगों के अच्छे अखलाक होते हैं। लेकिन अगर अखलाक की हकीकी मानों में तारीफ देखी जाए, अखलाक किसे कहते हैं, तो अकल भी ये कहती है, फितरत भी ये कहती है, अल्लाह भी ये कहते हैं कि जिससे तुम्हारा जितना गहरा ताल्लुक है उससे तुम्हारा मामला उतना ही अच्छा होना चाहिए। मामला थोड़ा ढीला भी हो जाए तो चलेगा। सबसे गहरा ताल्लुक इंसान का किससे है? जिसने हमें बनाया। जो मजहब पे नहीं चलते ना लोग, वो उस अल्लाह की इबादत और उसके हुकूक की बात ही नहीं करते हैं। आपस में तो एक दूसरे के हुकूक पर उन्होंने दर्जनों तंजीमें बनाई हुई हैं। खवातीन के हुकूक पर भी तंजीमें मिलेंगी, जानवरों के हुकूक पर भी तंजीमें मिलेंगी, मजदूरों के हुकूक पर भी तंजीमें मिलेंगी। हर किस्म की तंजीम है,
مگر اللہ اور بندوں کا جو آپس کا تعلق ہے اس تعلق سے وہ بحث کرتے ہی نہیں. آج ہم نے سورہ بقرہ میں جو آیت پڑھی نا، یا ایھا الناس، اے لوگوں کا مطلب چاہے مسلم ہو چاہے کافر ہو کوئی بھی ہو، اعبدوا ربکم، اپنے پروردگار کی عبادت کرو. اب آگے اللہ نے ایک سوال کا جواب دیا ہے. جب بھی عبادت کا مطلب اس کی فرما برداری کرو، اس کے احکامات کو فالو کرو، اس کو خوش کرنے کی کوشش کرو، اس کی چاہت کو جاننے کی کوشش کرو، تم سے چاہتا کیا ہے. اب ہمیں ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دیکھو، جب بھی کسی کو کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی اتباع کرو، اس کو خوش کرو، تو فوراً آپ سوال پوچھیں گے نا وہ میرا لگتا کیا ہے کہ میں اس کی مان کے چلوں. سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک آدمی کہہ رہا ہے آپ سے کہ بھائی یہ جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ اگر تم سے پانی منگوائیں تو ان کے لیے پانی لا کے دے دینا، یہ اگر تم سے خربوزہ منگوائیں تو خربوزہ کھلا دینا ان کو، یہ اگر تم سے کہیں کہ تم باہر جا کے دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ تو دھوپ میں کھڑے ہو جانا. تو آپ سوال کریں گے یہ میرا کیا لگتا ہے جو میں اس کی اتنی باتیں مانوں؟ سوال کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اگر ہوں ہاں کر رہے ہیں تو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ لوگ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے. گردن ہلائیں کہ جیسے میں آپ کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہوں نا پوری بیداری کے ساتھ، تو آپ لوگ بھی ایسے سنیں بات کو. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ آپ پوچھیں گے نا بھائی یہ میرا لگتا کیا ہے کہ میں اس کی اتنی باتیں مانوں؟ یہ کیا لگتا ہے؟ اگر آپ وہ دوسرا کہہ رہے ہیں یہ میرے والد لگتے ہیں تو آپ بولیں گے آپ کے لگتے ہیں نا، میرے تو بھی لگتے ہیں. تو آپ مانیں گے مجھے کیوں بٹھا رہے ہو؟ تو پھر یہ حکم دینے والا کہتا ہے بھائی اگر کہ یہ تمہارے والد لگتے ہیں، سوری یہ میرے والد ہیں تمہارے نہیں ہیں، لیکن میں بھی تو تمہارا کچھ لگتا ہوں، یعنی میں تمہارا دوست ہوں. تو یہ بھی اپنے کسی تعلق کو ظاہر کرے گا کہ بھائی میں بھی کچھ لگتا ہوں. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ان کی جب شادی ہوئی نا تو ان کی بیوی ان صاحب کی والدہ کا احترام نہیں کرتی تھی. گھر میں جھگڑا ہو گیا تو ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم میری والدہ کو کی ریسپیکٹ کی عزت کیوں نہیں کرتی ہو؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ میری وہ آپ کی والدہ لگتی ہے میری نہیں لگتی. تو اس نے جواب یہ دیا، مجھے بتا رہا تھا کہ میں نے اس خاتون سے کہا کہ وہ میری والدہ لگتی ہے لیکن میں بھی تو تمہارا کچھ لگتا ہوں نا. تو میں جب تمہارا میاں لگتا ہوں تو میری والدہ اس واسطے سے تو کچھ لگی کہ نہیں لگی تمہاری. یہ عام والدہ نہیں ہے بلکہ یہ میاں شوہر کی والدہ ہے. تو میں یہ بات سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب تک یہ دنیا کا اصول ہے، یہ فطرت میں دماغ میں یہ بات ڈالی ہوئی ہے کہ جو آپ کا لگے گا نا کچھ تو آپ اس کی مانیں گے، جو کچھ نہیں لگتا آپ اس کے ہر بات پہ اعتراض کریں گے بھائی کیوں، میں تیرا کیا لگتا ہوں. پھر اس لگنے میں جو جتنا زور سے لگے گا اور جتنا زیادہ لگے گا اس کی اتنی مانی جائے گی. بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا یار تو یہ کام کر لے، آسان کام ہوگا آپ کر لیں گے، زیادہ مشکل ہوگا آپ کہیں گے میں نہیں کرنا. کیوں؟ آپ جواب میں آسان کام اس لیے کریں گے، اجنبی آدمی کہے گا تو وہ بھی نہیں کریں گے، آپ بولیں گے تو میرا کیا لگتا ہے. بڑا بھائی کہے گا آسان کام تو آپ کر لیں گے، یار بھائی لگتا ہے میرا. بہت مشکل کام بار بار کہے گا تو آپ کہیں گے تو میرا باپ تھوڑی لگتا ہے. ٹھیک ہے نا، جو مجھے بھائی ہے نا، باپ تھوڑی ہے جو اتنا آرڈر چلا رہا ہے. اس سے کیا ثابت ہوا کہ جو جتنا لگتا ہے اور جتنا زور سے لگتا ہے اس کی اہمیت اتنی ہی زیادہ. اس بات کو سمجھانے کے لیے یا اس بات کو ماننے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، یہ کافر بھی مانتا ہے، یہ ہر آدمی مانتا ہے کہ بھائی یہ تو دنیا کا لگا بندہ اصول ہے. اسی بات کو سمجھانے کے لیے دیکھیں قرآن کی بلاغت دیکھیں، یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے سارے انسانوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. اب فوراً سوال ہوگا نا، مسلمان تو کر لے گا بھائی اللہ نے کہہ دیا مان لیتے، لیکن غیر مسلم کہے گا کیوں عبادت کریں؟ امریکہ والے کہیں گے کیوں، فرانس والے کہیں گے کیوں، جرمنی والے کہیں گے کیوں عبادت کریں ہم؟ تو اللہ نے فرمایا الذی خلقکم، تو تمہیں جو سوال ہو رہا ہے نا کہ جس رب کی وہ ہمارا لگتا کیا ہے، تو اللہ نے آگے بتایا میں تمہارا جو لگتا ہوں ایسا کوئی بھی نہیں لگتا تمہارا. کیوں؟ الذی خلقکم، میں وہ ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا. اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تم پیدا نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ پانی کے اندر ایک پانی کے قطرے میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دینا
کہ اسے ماں کا خون جب لگے اس میں آنکھ بن جائے, اس میں ناک بن جائے, اس میں دل بن جائے, اس میں دماغ بن جائے, اس میں زبان بن جائے, اس میں دانت بن جائے, اور اس میں سننے اور دیکھنے اور سمجھنے کی اور بولنے کی صلاحیت بن جائے. فرمایا الذی خلقکم, پانی کے قطرے میں یہ جو انسٹالیشن کی ہے نا میں نے انسان بنانے کی, یہ میں نے کی ہے. میں اگر نہ کرتا تو کچھ بھی نہ ہوتا, یہ میں نے کی ہے. تو میں تمہارا خالق لگتا ہوں رشتے میں, میں تمہارا باری ہوں, خالق ہوں, مصور ہوں. یصورکم فی الارحام, ماں کے پیٹ میں تمہیں جو تصویر دی ہے یہ تمہاری تصویر میں نے بنائی ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم, اور صرف تمہیں نہیں پیدا کیا, تمہارے باپ دادا کو بھی میں نے پیدا کیا. کیونکہ انسان کا جو دنیا میں سب سے گہرا رشتہ ہوتا ہے وہ والدین کا ہوتا ہے, اپنے آبا و اجداد. سب سے گہرا رشتہ یہ کس کا ہوتا ہے؟ آبا و اجداد کا. تو اللہ فرماتے ہیں تمہاری ماں اور تمہارے باپ اور تمہارے دادا اور تمہاری دادی اور تمہارے نانا اور تمہاری نانی, یہ سارا سلسلہ آدم علیہ السلام تک, ان سب کو بھی پیدا کرنے والا میں ہوں. یعنی اگر تم کہتے ہو نا بھائی سب سے میرے قریب تو میرے والدین ہیں جو میرے سب سے زیادہ خیرخواہ ہیں, اللہ فرماتے ہیں یہ خیرخواہ تمہارے بھی میں نے پیدا کیے ہیں. یہ محبت کرنے والی مخلوق یہ بھی میں نے تمہیں دی ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ الذی جعل لکم الارض فراشا. اب اللہ نے تو جوش آ گیا نا کہ بھائی یہ ان کو یہ سوال ہو رہا ہے کہ خالق کیا لگتا ہے, اللہ ہمارا کیا لگتا ہے. تو اللہ نے پوری آگے نا تفصیل بیان کرنا ہے, میں یہی لگتا ہوں. آگے کیا فرمایا؟ الذی جعل لکم الارض فراشا, یہ جس زمین پر تم گھومتے پھرتے ہو. مجھے لوگ کہتے ہیں نا کہ بعض دفعہ مولوی صاحب ایبیوز لینگویج استعمال کرتے ہیں, لیکن وہ کرنی پڑتی ہے بات سمجھانے کے لیے. آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے, کوئی فقیر ہو جو بالکل بیچارہ پھٹے پرانے کپڑے, اس کے پاس پہننے کو لباس نہیں, کشکول لے کے آیا, تو مولوی صاحب کو 4 آنے 8 آنے دے دو اللہ کے نام سے, 10 روپے دے دو, 5 روپے دے دو. آپ اس کو اپنے گھر میں لے کر گئے, نہلایا دھلایا, اس کو اچھے سے کپڑے پہنائے اور خوبصورت بستر پہ بٹھا دیا کہ بھائی یہاں آرام کرو, تمہیں یہاں تمام چیزیں مل جائیں گی, تمہیں یہاں تمام چیزیں میسر ہوں گی. یہ بستر ہم نے تمہیں دے دیا ہے. فراش عربی میں کہتے ہیں بستر, ایسا بستر جس میں تمام ضرورت کی سہولتیں میسر. یہ ایئر کنڈیشن ہے, یہ ریموٹ کنٹرول ہے, یہ تمہارے سرانے رکھا ہے, یہاں سے اے سی کم کر سکتے ہو, یہاں سے زیادہ کر سکتے ہو. ضرورت کی تو یہ ساری چیزیں, اسی یہی مطلب ہوتا ہے. وہ ٹھنڈ زیادہ ہو جاتا ہے, ٹھنڈک میں مر جاؤ, گرمی زیادہ ہو تو بڑھا بھی سکتے ہو, کم بھی کر سکتے ہو. اور یہ بٹن دباؤ گے تو خادم آ جائے گا, جو منگوانا ہو تمہیں لا کے دے دے گا, ساری چیزیں تمہیں. اب فقیر صاحب جو ہے نا اپنی اوقات بھول گئے بستر پہ بیٹھ کے, آپ نے اس کو رکھا, لیکن آپ نے اتنا کہا کہ بھائی 2-4 میرے چھوٹے موٹے کام ہیں وہ کر دیا کرو. اب وہ کر ہی نہیں رہا. آپ جا رہے ہیں اس سے سلام کرنے کے لیے تو وہ تکیے پہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوتا ہے, اٹھ کے آپ کو سلام تک کرنے کے لیے تیار نہیں. تو آپ اسے جواب میں کیا کہیں گے؟ یہ تیرے باپ کا بستر ہے. بولیں گے نا یہ تیرے باپ کا بستر ہے, تو جہیز میں لے کر آیا تھا, یہ اپنے ساتھ لے کر آیا تھا. کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے تمہیں پیدا بھی کیا, اور یہ جو زمین ہے نا, زمین پمشو کی مراٹھی بھی جس کے کندھوں پہ سوار ہو کے تم گھومتے ہو, اتنی بڑی زمین گویا بزبان حال کا یہ تمہارے باپ کی زمین ہے, یہ تمہارے باپ کی زمین ہے. جو تم اس زمین پر ایسا تکبر کرتے ہو اور اس زمین پر شراب پیتے ہو, زنا کرتے ہو, اللہ کی نافرمانی کرتے ہو, سارے کام کرنے کے لیے تیار ہو, اس زمین پر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو, اس زمین پر اللہ کے سامنے سر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہو. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ الذی جعل لکم الارض فراشا, فرمایا وہ رب ہے جس نے اس زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا. بچھونا کا مطلب کیا ہے کہ جیسے بستر پہ بٹھا کے مہمان کو تمام چیزیں پرووائڈ کی جاتی ہیں, ایسے بستر کو حقیقی معنوں میں بستر کہا جاتا ہے. اگر کوئی بستر لگا ہوا ہے کہیں باہر سڑک پہ اور اس پہ کوئی پڑا ہوا, وہ اصل بستر نہیں ہے. اصل بستر تو وہی ہے کہ جس میں
آپ سکون کی نیند سو سکیں اور اس میں تمام ضرورت کی چیزیں مہیا ہوں. اللہ نے زمین کو پیدا کیا اور انسان کی تمام ضرورت کی چیزیں اس زمین کے اندر ڈال دی. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا. یہ جو ہمیں آسمان نظر آتا ہے نہیں، یہ آسمان نہیں ہے، آسمان بہت بلندیوں پر ہے جہاں ابھی سائنس پہنچی نہیں ہے، وہ بالکل چھت کی طرح ہے، ٹھوس ہے. تو جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا. یہ آسمان بلندی کو بھی کہتے ہیں. قرآن میں آسمان کا لفظ کبھی چھت کے معنی میں آیا، کبھی بلندی کے معنی میں آیا. اور اوپر سے تمہارے لیے اس نے کیا برسایا؟ پانی. اب دیکھو یہ سارے کام خود بخود نہیں ہو سکتے، یہ سارے کام خود بخود نہیں ہو سکتے. بارش کو پتا تھا کہ انسان کے لیے پانی کی ضرورت ہے تو میں خود برسوں. یہ جو پورا سسٹم ہے، بعض سیکولر لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بارش تو اس لیے ہوتی ہے کہ سورج کی گرمی پڑتی ہے نا سمندر پہ، تو پانی بخارات بن کے اوپر جاتا ہے، جب اوپر جاتا ہے تو بھاری ہو جاتا ہے تو نیچے گر جاتا ہے. وہ تو ہوگی، اس میں اللہ کا کیا کمال ہے، یہ تو ہوگی، تو اس لیے یہ نیچے گر جاتا ہے. پھر جب پہاڑوں پہ گرتا ہے تو پھسل کے نیچے آتا ہے تو دریا بن گئے، نہریں بن گئی. یہ جو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں میں نے نہریں پیدا کر دی، میں نے دریا پوری زمین میں پانی جاری کر دیا تمہارے لیے، اور برف کی شکل میں پہاڑوں پہ جما دیا، پھر گرمیوں میں وہ پگھلا کے میں دریاؤں کی شکل میں لاتا ہوں، پوری دنیا سیراب ہوتی ہے، پھر پانی کو زمین کے اندر لے کے جاتا ہوں، پھر اس پانی کو کنووں کی شکل میں اسٹور کر لیتا ہوں، اور وہ پانی مزید نیچے نہیں جاتا، ایک جگہ جا کے رک جاتا ہے تاکہ تم نکال سکو. تو جو مذہب مخالف لوگ ہیں کہتے ہیں یہ تو ہو رہا ہے نا، یہ تو جب دھوپ لگے گی تو سمندر کو پانی کو اوپر جائے گا، جب اوپر جائے گا تو جب بادل ہوں گے تو اوپر جب ٹیمپریچر گرے گا تو وہ ٹھنڈے ہو کے بادلوں کی شکل میں آئیں گے، پھر دوبارہ پگھلیں گے. یہ تو سائنسی حقیقت ہے، یہ تو ہوگا. یہ حماقت اور بیوقوفی کی باتیں ہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کو پیاس لگی بہت شدید، اب آپ بیٹھے ہوئے کوئی مجھے پانی پلا دے، آپ بیٹھے ہوئے کہ کوئی مجھے پانی پلا دے. اچانک کیا ہوا کہ کوئی ایک گلاس لے کے آپ کے سامنے آ گیا، یہ پانی پیو. اب آپ اس کا شکریہ ادا نہیں کر رہے، آپ کے لیے ایک نیچرل پروسیس ہے، ٹھیک ہے نا. حالانکہ وہاں پانی کا کوئی نشان نہیں تھا، بلکہ وہاں ایک کڑوا پانی موجود تھا، کڑوا. اور جو پانی پیش کیا نا جس نے وہ کوئی سائنسدان تھا، کیوں اس کو کڑوے پانی کو میٹھا کرنا آتا ہے. اب آپ اس سے پوچھ رہے ہیں یار یہ پانی تم کیسے لے کر آئے؟ وہ سائنسدان کہہ رہے یار یہ میری بڑی محنت ہے، اس میں میں نے بڑا کمال لکھا ہے، ورنہ اس کڑوے پانی میں تمہیں میٹھا پانی کبھی بھی نہیں ملتا. تو بھائی آپ کی کیا محنت ہے؟ بھائی محنت میری یہ ہے کہ میں نے لکڑیاں جمع کر کے آگ لگائی، پھر اس پانی کی دیگچی کو اینٹوں کے اوپر رکھا، پھر یہ جب پانی ابلا ہے نا بخارات بن کے، تو میں نے ایک پائپ لگایا ہوا تھا اس میں، وہ جیسی پائپ لگایا نا اس پائپ میں بخارات بن کے میٹھا پانی الگ ہوتے ہوتے پھر میں نے اس میں آگے فریز کر دیا، یعنی ٹیمپریچر کم کیا میں نے، تو ایسی مشین لگا دی. جیسے ہی ٹیمپریچر کم ہوا ہے وہ پانی دوبارہ جم کے میٹھا پانی بنا اور میں نے ایک بالٹی میں جمع کیا اور یہ میں آپ کے سامنے لے آیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ خود بخود ہوا ہے سب کچھ. جب لکڑیاں ہوں گی اور اس میں رگڑ لگے گی تو آگ تو لگے گی، جب آگ لگے گی تو پانی تو ابلے گا، جب پانی ابلے گا تو بخارات تو بنیں گے، جب بخارات بنیں گے تو پانی تو گلاس میں آ کے گرے گا. ارے بھائی یہ کام تو سارے ہوں گے مگر خود بخود نہیں ہوتے، یہ پورا ایک پروسیس اور یہ پورا ایک جو ہے نا اس کو ڈیزائن کرنا پڑتا ہے. دبئی میں کھارے پانی کو میٹھا پانی بنانے کی مشینیں لگائی ہیں ہزاروں سال کے بعد. آج انسان نے سب سے پہلی بات یہ کہ انسان کو پانی کی ضرورت ہے، اس کے لیے پہلے کھارے پانی کا اتنا وجود ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ سمندر 3/4 نہ ہوتا تو اتنی بارشیں نہ برستی جتنی اب برستی، اور اگر سمندر سرے سے ہوتا ہی نہیں تو پانی ملتا کسی کو؟ سورج کس چیز کو بخارات بن کے اوپر اڑاتا؟ اللہ کو پتا تھا کہ میں جس انسان کو زمین میں پیدا کر رہا ہوں اس کو اتنا سارا پانی آسمان سے چاہیے کہ وہ برسے بھی، دریاؤں میں بھی جائے، اور دریا میں جانے کے بعد اور زمین میں بھی جائے، اور زمین میں جانے کے بعد وہ اسٹور بھی ہو جائے. اللہ کو پتا تھا. اس حساب سے اللہ نے کیلکولیشن کی ہے کہ جتنے انسان ہیں، جتنے لوگ ہیں، اس سے 3 گنا زیادہ پانی کو پیدا کرو. نہیں آ رہا میرا خیال ہے. اس سے 3 گنا زیادہ کیا ہوا ہے؟ پانی پیدا ہوا ہے. پھر اس پانی میں اللہ نے نمک ڈال دیا
کیوں؟ ٹھہرا ہوا پانی اتنے سال تک محفوظ نہیں ہو سکتا. اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو پانی پلانا ہے، تو بھائی اگر میں بالٹی میں میٹھا پانی جمع کر دوں گا، اس میں تو مچھر انڈے دینا شروع کر دیں گے تھوڑے دنوں میں. سمندر کے پانی میں اللہ نے کیا کر دیا؟ کڑوا نمک ڈال دیا کہ یہ اسٹور کیا ہم نے اس کو، یہ جو ہے ڈی فریزر ہے، یہاں سے نکال کے قیامت تک انسانوں کو پلاتے رہیں گے. پھر اس پانی کو بھاپ بنانے کے لیے لکڑیاں کی ضرورت نہیں ہے، ساری دنیا کے سارے درخت جلا کے سمندر کا پانی کون سی دیگچی میں آئے گا؟ بھائی ہمیں تو سمندر کا پانی چاہیے نا، میٹھا. ہم یاد رکھو جتنا بھی پانی پیتے ہیں یہ آتا کہاں سے ہے؟ سمندر سے آتا ہے. جتنا بھی پانی ہم پی رہے ہیں، یہ کنویں کا پانی یہ بھی سمندر سے، یہ بھی سمندر سے بارش بن کے آتا ہے. کبھی بارش ہونا بند ہو جائے تو کنویں میں پانی غائب، چشموں میں پانی غائب، پہاڑوں کے چشمے ابلنا ختم ہو جاتے ہیں. تو پانی کا جو منبع اور سرچشمہ ہے وہ کیا ہے؟ سمندر. تو اتنا بڑا سمندر اللہ نے پیدا کیا. پھر اگر ہم اس سمندر کو کسی دیگچی میں رکھتے اور نیچے سے آگ لگاتے، ممکن تھا یہ؟ اللہ نے کیا کیا بھائی؟ اس کو نیچے سے نہیں، اس کے لیے اوپر ایک اللہ تعالیٰ نے انرجی سیور پیدا کر دیا ہے. بلکہ انرجی سیور نہیں ہے، انرجی سیور تو ٹھنڈا ہوتا ہے نا، وہ تو بجلی کم، اس کو بہتا ہوا آگ کا انگارہ بنا دیا اور اس سے بہت سارے کام لے لیے. سورج جو ہے زمین سے 9 لاکھ گنا بڑا ہے، 9 لاکھ. اگر یہ اتنا بڑا نہ ہوتا تو پھر ہمیں اتنی ہیٹ نہ ملتی اور جتنی توانائی ہمیں چاہیے وہ نہ ملتی. 9 لاکھ گنا بڑا زمین کا گولا، وہ جل کیسے رہا ہے؟ اس میں ایندھن کہاں سے آ رہا ہے؟ اور وہ جلتا ہے تو پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر کبھی چولہا جلا کے بھول جائیں، تھوڑی دیر میں ہم کو صرف دیکھتی نظر آئے گی. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ بیگم سے پوچھتے ہیں پانی کہاں رہتے ہیں؟ ہے نہیں تھا، سارا بھاپ بن کے اڑ گیا. اگر آنچ زیادہ تیز کر دینا، بہت تیز، اور ہلکی آنچ کریں گے تو اس قیامت تک بیٹھے رہیں گے، کبھی اگلے گا کب اور اس میں سے بھاپ کب نکلے گی. اللہ تعالیٰ نے سمندر کے حساب سے جتنا بڑا سورج بنایا ہے نا، یہ اتنا ہے کہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کو وافر مقدار میں اور ایک مناسب مقدار میں پانی ملے. نہ اتنا زیادہ کہ زمین ڈوب جائے اور نہ اتنا کم کہ یہ لوگ بیچاروں کو ڈسکو موڑ پہ دھرنے دینے پڑے. اس وقت یہ جو ہم ڈسکو موڑ پہ دھرنے دے رہے ہیں نا، یہ اس لیے نہیں کہ اللہ نہیں برسا رہا، یہ تو اس لیے کہ جو گورنمنٹ ہے یہ پانی کی صحیح تقسیم نہیں کر رہی ہے. اللہ نے تو حکومت کے خزانوں میں پہنچا دیا پانی، اب کچھ کام حکومت کے ذمہ بھی تو ہے نا. تو پھر کمال کی بات دیکھو بارش کے پانی میں. بارش کا پانی جب اس کو آگ لگتی ہے اوپر سے اور وہ پانی اوپر آسمان کی طرف جاتا ہے، تو کمال کی بات یہ ہے کہ بارش کے پانی میں، بارش کو صرف سمندر کو ہمیں صرف پانی نہیں پہنچانا، بلکہ زمین میں درخت اور نباتات پیدا کرنے کے لیے زمین کو زرخیزی بھی چاہیے، کھاد بھی چاہیے. اب دیکھو جہاں بارشیں زیادہ ہوتی ہے وہاں کتنے اونچے اونچے درخت ہوتے ہیں، حالانکہ زمین میں کسی نے کھاد نہیں ڈالی ہوتی. تو اللہ نے سمندر کو جو ٹیمپریچر دیا نا، یعنی جو سورج کے ذریعے، وہ ایسا ہے کہ پانی اوپر جائے گا، نمک نیچے رہ جائے گا، اور پانی کے ساتھ ساتھ جو مچھلیوں کی کھاد ہے، جو نائٹروجن ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ اوپر چلی جاتی ہے. اور جب وہ پانی برستا ہے تو اس میں نائٹروجن بھی ساتھ ساتھ آ جاتی ہے زمین. لہذا بارش کا پانی جو زمین پہ لگے اس زمین میں یوریا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ساؤتھ افریقہ کے جتنے جنگلات ہیں، یہاں جتنے ہل تھوڑی چلایا تھا یوریا ڈالنے کے لیے، کھاد ڈالنے کے لیے، تو بارش سے ہو رہا ہے سارا سسٹم. تو اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ تمہیں جو یہ سوال سمجھ میں نہیں آ رہا نا کہ میں تمہارا کیا لگتا ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اور میں نے پھر تمہاری ضرورت کے لیے آسمان سے پانی برسا ہے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اس کے بعد میں نے مردہ زمین میں اس پانی سے جان ڈال دی. یہ ایک الگ پانی آپ کہیں بھی پھینک دیں تو گیلی ہو جائے گی وہ جگہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن اللہ فرماتے ہیں پھر اس زمین کے اندر میں نے ایسے سسٹم پیدا کیا. اس میں کیا ہے کہ تم صرف ایک سگنل دیتے ہو، میسج دیتے ہو زمین کو. آم کی گٹلی، اس میں آم نہیں ہے، اتنے سارے آم اتنی سی گٹلی میں کہاں سے آ سکتے ہیں بھائی؟ آ سکتے ہیں کیا؟
اتنے سارے آم ایک آم کی اتنی سی گٹلی میں نہیں آ سکتے، نہ اس میں درخت ہے نہ اس میں پتے ہیں، اس میں تو ایک گٹلی ہے بس اور کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہ گٹلی اصل میں ہے کیا؟ یہ جو آم ہے نا آم، یہ اصل میں اس زمین میں ہے جس میں گٹلی کو دفن کیا جاتا ہے۔ نہیں آ رہی بات؟ ہم جس زمین میں آم کی گٹلی دفن کرتے ہیں، اس زمین میں آم کی پوری جو ہے نا پورے درخت چھپے ہوئے ہیں، پتے بھی ہیں، درخت بھی ہیں اور آم بھی ہیں، اس کے چھلکے بھی ہیں، اس کی لاکھوں کروڑوں گٹلیاں بھی ہیں اسی کے اندر، سب کچھ اسی کے اندر ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ بارش نے جب برسنا ہے تو مٹی اور کھاد کے ملاپ سے آم بنانا ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے یہ خربوزہ بنانا ہے یا ناشپاتی بنانی ہے، اس کے لیے اللہ نے، کیونکہ زمین کے کان نہیں ہوتے، زمین میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، ایک طریقہ تو یہ تھا کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا اور پھر مٹی اور کھاد کے ملاپ سے کیا بننا ہے، تو اللہ کسان کو کہتا زمین کو جا کے بولو تو نے آم پیدا کرنا ہے، تو وہ آم نکالنا شروع کر دیتی، زمین کو جا کے بولو تو نے تربوز پیدا کرنا ہے تو وہ تربوز نکالنا شروع کر دیتی۔ تو اللہ نے اس کے لیے سسٹم کیا، جیسے ہوتا ہے نا ٹوکن ہوتا ہے، ٹوکن، بھائی یہ ٹوکن دکھا دینا، اس سے 2 پلیٹ بریانی مل جائے گی، یہ ٹوکن قورمے کا، یہ دکھاؤ گے تو 2 پلیٹ قورمہ، ورنہ کیا ہوگا، ہر آدمی جا کے دکان پہ تو میں نے شروع کر دو، مجھے قورمہ چاہیے، بعد میں مجھے بریانی چاہیے ہوگا، مجھے گتا ہو جائیں گے، تو ٹوکن سسٹم رکھا ہوا ہے، بھائی یہ ٹوکن دکھاؤ، وہ خود ہی سمجھ جائے گا۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ مثال ہے، آج کل وہ ہے نا چیزوں پہ جو قیمتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ کمپیوٹر کے سامنے لا کے رکھی جاتی ہے، کمپیوٹر بتا دیتا ہے اس میں یہ اتنے پیسوں کی ہے۔ تو اللہ نے کیا کیا، کسان کو کہا کہ بجائے اس کے کہ زمین کو جا کے تم سمجھاؤ تمہیں آم چاہیے، ناشپاتی چاہیے، کیا چاہیے، کیا اندر سے نکالنا ہے، یہ والی گٹلی یہ جب زمین میں دفن کرو گے تو یہ زمین کو میسج دے گی کہ جب آسمان سے پانی برسے تو تم نے کیا کرنا ہے، کھاد اور مٹی کے ملاپ سے پہلے درخت پیدا کرنا ہے، پھر درخت کے بعد پتے پیدا کرنے ہیں، پھر ان پتوں پہ پھول پیدا کرنے ہیں، اور ان پھول کے بعد اسی زمین سے آم ہزاروں کی تعداد میں نکل کے درخت کے اوپر لٹکنا شروع ہو جائیں گے۔ نکل سبھی اسی سے رہے ہیں، تبھی آم میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو زمین کے اندر موجود۔ آم میں فولاد بھی ہے، آم میں پوٹاشیم بھی ہے، آم میں جو ہے وہ گولڈ بھی ہے، سونا بھی ہے، تو اسی زمین میں سب کچھ ہے، لیکن اس کو ایک خاص ترتیب سے اللہ تعالیٰ ترتیب دے کے نکال دیتے ہیں۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں، پیدا بھی میں نے کیا اور تمہیں آسمان سے پانی برسا کر رزق بھی میں نے دیا۔ تو یہ اللہ نے اپنا تعارف کروایا کہ میں تمہارا لگتا کیا ہوں۔ یہ تعارف انشاءاللہ آگے جتنے بھی درس ہوں گے نا اس میں چلتا رہے گا، میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں جہاں سے میں نے شروع کی تھی۔ تو قرآن میں نا جگہ جگہ اللہ اپنا تعارف کرواتے ہیں، تو میں اس سیکولر طبقے کی بات کر رہا تھا جو مذہب سے دور ہیں، وہ سب سے کمزور تعلق ان کا کس سے ہوتا ہے، اللہ سے، حالانکہ اللہ اور مخلوق کا رشتہ سب سے مضبوط۔ اس کے بعد ان کا سب سے کمزور تعلق ہوتا ہے اپنے والدین سے۔ نہیں آ رہی بات؟ کسٹمر سے اچھی طرح سے بات کرتے ہیں، اپنے کلیگ سے بہت اچھی طرح سے بات کریں گے، لیکن بوڑھے والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیں۔ میں بتا رہا تھا نا، بعض چیزیں دیکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہیں، حقائق کی دنیا میں جاؤ گے تو کھوکھلی ہیں، وہ کھوکھلی۔ حالانکہ اللہ کے بعد انسان کا سب سے گہرا تعلق کس سے ہوتا ہے، والدین سے۔ ماں نے جنا 3 تکلیفیں اٹھا کے، باپ نے دن رات ایک کر دیا آپ کو پالنے میں، سینے سے لگا کے رکھا، تو اللہ نے قرآن مجید میں اپنے حق کے بعد سب سے بڑا کس کا حق بیان کیا، والدین۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، اف نہیں کرنا ان کے سامنے، جھڑکنا نہیں ہے، ذلت سے اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا کے رکھنا ہے، ذلت سے اپنے بازوؤں کو، دیکھنے میں لگے کہ تم تابع ہو اور یہ متبوع ہے، یہ حاکم ہے، ایسے ایسے کھڑے ہونا ہے۔ تو جو مذہب سے دور ہے نا جو لوگ، ان کے دوستوں سے بڑے اچھے تعلقات ہوتے ہیں، کسٹمر سے بہت اچھے تعلقات ہوتے ہیں، جتنے قریبی خونی رشتے ہوں گے ان سے اتنا ہی دور ہوں گے۔ اب دیکھنے میں وہ آدمی اچھا نہیں لگتا جو گھر میں چھپ کے اپنے والدین کی خدمت کر رہے، وہ تو نظر نہیں آ رہا، جیسے بغلوں کے بال بڑے ہوئے ہوں نظر تھوڑی آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، صفائی پتہ تھوڑی چلتا ہے، دانت میں کون پھانک کے دیکھتا ہے کہ صاف ہیں یا گندے ہیں، آپ نے تو اس کے اوپر سے سوٹ بوٹ دیکھنا ہے بس۔ تو ایسے ہی جو آدمی گھر سے باہر نکل کے اچھے اخلاق سے بات کر رہا ہے اور کسی کو ٹھگتا نہیں ہے، ٹھگنا نہیں چاہیے،
اچھے کام ہے نہیں کرتا، لیکن گھر میں والدین پہ خرچ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، تو دیکھنے میں تو بڑا اچھا لگے گا، لیکن اللہ کی نظر میں اس کے عمل کا وزن اس سے وہ بد اخلاق چور اچھا ہے، وہ سارا دن لوگوں کو ٹوپیاں کراتا رہتا ہے، ٹھگتا رہتا ہے، مگر کم از کم بوڑھے والدین کا خیال کرو۔ وہ چوری کری ہی لے رہا ہے تاکہ اپنے بوڑھے والدین کو پال سکے۔ چوری غلط چیز ہے، بری چیز ہے، میں کمپیئر کر رہا ہوں، مقابلہ کر رہا ہوں کہ یہ زیادہ با اخلاق ہے اللہ کی نظر میں بنسبت اس دوسرے آدمی کے۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں ایک بات بیان کی، یتلون ما امر اللہ یقطعون ما امر اللہ بان یوصل، فرمایا جو مذہب سے دور لوگ ہیں وہ ان رشتوں کو توڑتے ہیں جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا۔ والدین کے بعد سب سے گہرا رشتہ کون سا ہوتا ہے؟ بولو بھائی بہنوں کا۔ میں نے کتنے لوگ دیکھے ہیں بد اخلاق ہیں، غصے کے تیز ہیں، لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں، کہتے ہیں خر دماغ آدمی ہے، لیکن بہنوں کی فکر میں بوڑھے ہو گئے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ یار بہن کا کیا بنے گا، اس کو طلاق ہو گئی ہے، وہ بیوہ ہو گئی ہے، اس کی شادی کرنی ہے، اپنی نہیں کی جب تک کہ اس کی نہ ہو جائے، بوڑھے ہو گئے ہے خر دماغ، بلکہ اس کو خر دماغ بنایا ہی اس فکر نے ہے، جبکہ غیر مسلم یہ ٹینشنیں لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بتا لائف کو انجوائے کرو، یہ کیوں؟ وہ تو نسل ہی پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو نسل ہی پیدا نہیں کرنا چاہ رہا، حالانکہ اس کے ماں باپ نے اس پر احسان کیا، اس کی پیدائش کا ذریعہ بنے، اب اسے بھی چاہیے کہ نئی مخلوق کی پیدائش کا ذریعہ بنے، ان کو روکے نہیں دنیا میں آنے سے، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے جو ہے اس کو سب سے پہلے رکھو، لوگوں سے اچھی طرح سے بات کرو، سب سے اچھا سلوک کرو، کسی کو دھوکہ نہ دو، مگر جس سے جتنا گہرا تعلق ہے وہ تعلق اس سے اتنا زیادہ۔ اب آخری بات بس بتا کے بات ختم کرتا ہوں تاکہ میرے موضوع کمپلیٹ ہو جائے۔ تو اب اسلام چونکہ برحق مذہب ہے، اس لیے اسلام نے جتنی زیادہ عبادت بتائی ہے اتنی زیادہ عبادت کسی دوسرے مذہب میں ہے نہیں۔ ہندو 5 دفعہ مندر نہیں جاتے، عیسائی 5 دفعہ دن میں چرچ نہیں جاتے، ہفتے میں 1 دفعہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ غیر مسلم جو ہے وہ اتنی عبادت نہیں کرے گا جو ان میں عبادت کرنے والے بھی۔ مسلمان کو کیا حکم دیا؟ 5 مرتبہ دن میں آنا ہے، اور پھر ایسے ہی نہیں اٹھ کے منہ کھاؤ اور چلے آؤ، اس کے لیے حدث اصغر سے بھی پاک، حدث اکبر سے بھی پاک، یعنی اگر غسل فرض ہے تو غسل ہونا چاہیے، اور وضو فرض ہے تو وضو ہونا چاہیے، کپڑوں پہ نجاست اور گندگی نہیں ہونی چاہیے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، فرمایا ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو، صاف ستھرے ہو کے آؤ۔ پھر اس میں کتنی شرطیں، پھر فجر کے وقت آؤ، سورج نکلنے سے پہلے آؤ، ہے بھائی کتنا۔ اس وقت تو کوئی آفس جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہمارے دوست کو اسٹیل مل میں جاب ملی، بڑی مشکل سے ملی، بڑی مٹھائیاں پاتی، اور مجھے جاب مل گئی۔ ٹائم ایسا تھا کہ وہ گاڑی ان کو لینے آتی تھی فجر سے پہلے، تھوڑے دن میں انہوں نے جاب چھوڑ دی، بولے میرے دماغ میں خراب ہے، اتنی بھی اچھی میں 4 بجے کون اٹھ کے بیٹھے۔ لیکن اللہ نے فجر کی نماز کب رکھی؟ کیونکہ اللہ ہے نا، اللہ کہہ رہے کہ میں ہوں تو پھر ہوں نا، میرا ایسے تھوڑی سنسنی بس نام کے لیے جو ہے نا مجھے اللہ مانتے ہو، جو اللہ مانتے ہو تو پھر مانو۔ 5 ٹائم عبادت رکھی ہے، 5 ٹائم۔ پھر رمضان میں کتنی مشکل روٹین، تراویح بھی ہے اور پھر دن کا روزہ بھی ہے، اس لیے کہ ہم جب اللہ کو مانتے ہیں تو پھر مانتے ہیں، صرف نام اور کاغذ میں نہیں ہے، صرف اوپر سے نہیں ہے، نہیں ہے تو مانو اللہ ہے، ایسی عبادت ہوتی ہے پھر اس کی۔ وہ اگر 5 کے بجائے 10 دفعہ کہتا مسجد میں آؤ، 10 دفعہ آتے۔ اور جو اصل میں سورہ فاتحہ کی بات کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کو عبادت کا حکم دیا، اس عبادت کے بہت سارے اس میں طریقے رکھے ہیں۔ زکوٰۃ بھی ہے، زکوٰۃ بھی اصل میں اللہ کی عبادت ہے، رمضان کا روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، لیکن اس عبادت میں جو سب سے نمایاں عبادت ہے وہ کون سی ہے؟ نماز۔ وہ بار بار ہوتی ہے اور اس کا بہت زیادہ قرآن میں تذکرہ ہے، کیونکہ وہ دیکھنے میں بھی عبادت لگتی ہے۔ کوئی کسی معبود کے سامنے سر رکھا ہوا ہو نا تو دیکھنے میں کیا لگے گا یہ اس کی عبادت کر رہا ہے۔ جیسے ہندو جب کسی بت کے سامنے بیٹھا ہو سر چکا کے تو ہم کیا کریں؟ عبادت کر رہا ہے۔ عام حالت میں اگر وہ کر بھی رہا ہوگا تو پتہ نہیں چلے گا۔ آپ نے اگر روزہ رکھا ہوا ہے کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ عبادت کر رہا ہے، کیونکہ ہر وقت تو نہیں کوئی کھاتا۔ زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں، کسی کو نہیں پتہ چلے گا یہ کیا کر رہا ہے، وہ آپ کی دل کی نیت ہوتی ہے۔
لیکن نماز حقیقی معنی میں ایسی عبادت ہے جس کی صورت بھی شکل بھی عبادت جیسے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، سر جھکا رہے ہیں، سر زمین پہ رکھ رہے ہیں، تو یہ اسلام کی ایسی عبادت ہے جو اسلام کو دیگر تمام مذاہب میں ممتاز اور جدا کرتی ہے۔ اور اس عبادت میں جس دعا کا سب سے زیادہ پڑھنے کا حکم دیا وہ کون سی دعا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ نماز میں بھی جو عبادت میں اہم ترین رکن ہے یا اہم ترین یعنی حصہ ہے نماز کا، وہ کیا ہے؟ اور حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان میں تقسیم کر دیا ہے۔ تو یہاں نماز سورہ فاتحہ کو نماز کہا ہے، سورہ فاتحہ کو پوری نماز کہہ دیا کہ نماز آدھی میری آدھی میرے بندے کی۔ کیسے بھائی؟ صحیح بخاری کی حدیث، فرمایا کہ آدھی بندے کی ہے اور آدھی کس کی ہے؟ یہ نماز اللہ کی ہے، تو پوری اللہ کی، مگر اس میں آدھا اپنے لیے کر رہا ہے اور آدھا کس کے لیے کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ عبادت پوری اللہ کی ہے مگر کچھ اپنے مفاد ہے اس میں اور کچھ اللہ کی حمد و ثنا۔ تو وہ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھی جو اللہ کی ہے وہ کیسے؟ فرمایا جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہ وہ خاص الفاظ ہیں جو پوری دنیا میں کسی بھی مذہب میں عبادت کے وقت اتنے خوبصورت الفاظ نہیں کہے جاتے۔ کسی بھی مذہب میں آپ دیکھ لو عبادت کے لیے اس سے زیادہ خوبصورت الفاظ آپ کو نہیں ملیں گے۔ کیسے شروع ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں خاص اور صرف اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، پال رہا ہے باقاعدہ، جیسے پرندے پالتے ہیں ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں، سارے جہانوں کو تنے تنہا پال رہا ہے۔ تو جتنی بھی تعریف کے کلمات ہیں، تعریف کی کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ حسن و جمال ہونا یہ ایک تعریف کی چیز ہے، طاقتور ہونا یہ تعریف کی چیز ہے، سخی ہونا یہ تعریف کی چیز ہے، محبت کرنا، رحم دل ہونا یہ بھی تعریف کی چیز ہے نا۔ تو جتنی بھی تعریف کی چیزیں ہیں حقیقی معنوں میں ساری کی ساری صرف اور صرف کس میں ہے؟ اللہ میں۔ کیسے خوبصورت کلمات ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرشتوں سے فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، خوش ہوتے ہیں۔ پھر آگے کہتا ہے الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ تو رحمان ہے، یہ رحمان کے موضوع پر پورا ایک مستقل کبھی کسی وقت انشاءاللہ بیان کروں گا کہ اللہ رحمان کیسے۔ اللہ کے 99 نام ہیں، اس میں قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، عزیز ذو انتقام بھی ہے، لیکن اللہ نے اپنے ان ناموں میں جو سب سے زیادہ سلیکٹ کیا ہے نا کہ مجھے ان ناموں سے پکارا کرو، وہ کیا ہے؟ رحمان اور رحیم۔ تو دیکھو جس کو جو صفت اپنی بہت زیادہ پسند ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں نا لوگ مجھے اس نام سے پکارنا۔ باڈی بلڈر کو لوگ اگر کہیں پہلوان بھی تو بڑا خوش ہوتا ہے، تھوڑا سا اور سینہ جو ہے نا اس سے چوڑا ہو جائے۔ کسی کراٹے مین کو آپ جو ہے نا وہ بلیک بیلٹ کہنا شروع کر دیں، اسی سے پاگل ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اسی میں محنت کی ہے۔ تو آپ نے جو صفت بہت اچھی ہوتی ہے اور آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے آپ اسی کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ کو اپنی صفات میں سب سے زیادہ کون سی صفت پسند ہے؟ رحمت، کہ میں اپنے بندوں پہ اور اپنی مخلوق پہ رحم بہت کرتا ہوں، بہت رحم کرتا ہوں۔ تو ہم پھر اللہ کی جو تعریف کرتے ہیں کیسے؟ الرحمن، بڑا مہربان، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا۔ بڑا مہربان کا مطلب سب پہ رحم کرتا ہے، اور رحیم کا مطلب کرتا بھی تھوڑا نہیں ہے، بہت زیادہ کرتا ہے۔ تو یہ کلمات بھی عبادت کے لیے ہمیں کس نے سکھائے؟ اللہ نے، کہ میری تعریف میں یہ کہا کرو۔ بتاؤ کسی دنیا کی کسی کتاب میں، دنیا کے کسی مذہب میں اپنے معبود کی عبادت کے لیے اس سے خوبصورت، سننے میں بھی مزے کیوں، سننے میں بھی مزہ آئے اور اس کے معنی اور مفہوم بھی اتنا خوبصورت ہو، کوئی ملے گا آپ کو کہیں۔ اس لیے اللہ نے سورہ فاتحہ رکھی ہے کہ اللہ کو بہت پسند ہے یہ سورت۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ تو دماغ میں تاکہ یہ بات آ جائے کہ اسلام نے بار بار یہ بات بتائی ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اصل کون سی ہے؟ آخرت، جہاں حساب و کتاب ہوگا۔ تو جب یہ بندہ 3 کلمات کہتا ہے نا تو اللہ کہتا ہے حمیدنی عبدی، الحمدللہ رب العالمین کہا، اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ الرحمن الرحیم کہا، اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کو بیان کیا۔ اور جب کہتے ہیں مالک یوم الدین تو اللہ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میرا ذکر خیر کیا ہے۔
تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کس کے لیے؟ یہ تو اللہ کا حصہ ہو گیا نماز میں، ہم نے اللہ کی تعریف کر دی۔ آگے وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ نہ اللہ کا نہ بندے کا، یہ کیا ہے؟ اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے اور مدد صرف تجھی سے مانیں گے۔ یعنی اسلام میں عبادت بھی اللہ کی ہے اور صرف کس کی ہے؟ اللہ کی، نہ کسی پیغمبر کی، نہ کسی فرشتے کی، نہ کسی جن کی، نہ کسی پیر و مرشد کی، صرف کس کی؟ اللہ کی، اور مدد صرف کس سے؟ اللہ کی، کیونکہ اس کے بغیر اللہ اسلام ہمارا اسلام مانتے ہی نہیں۔ اللہ کہتا پھر ہندو بن جاتا، سکھ بن جاتا، پادری بن جاتا، کچھ بھی بن جاتا، وہی ٹھیک تھا۔ اللہ کے ہاں کسی پیغمبر کو عبادت میں شریک کر لو یا بت کو کر لو، اللہ کے ہاں برابر ہے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کر لیا نا، اللہ کے ہاں اللہ کہتے ہیں وہ اور دوسرے مشرکین ایک ہی جیسے ہیں، کر لیا جب، کیونکہ جس میں غیرت ہوتی ہے، غیرت، باپ جو ہے نا، باپ وہ کیا برداشت کرتا ہے کہ میرا بیٹا باپ والی عزت میرے علاوہ کسی اور کو دے، تو کان سے پکڑ کے باہر نکال دے گا۔ شوہر چاہتا ہے کہ بیوی میرے علاوہ کسی اور کو شوہر سمجھے، تو کان سے پکڑ کے فوراً باہر نکال دے گا کہ بھائی پھر اسی کو سمجھو، میں نہیں ہوں۔ پھر تو حاکم جو ہوتا ہے نا، حاکم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد خواتین کو یہ اشکال ہوگا کہ اسی طرح ہم بھی یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے میاں ہماری علاوہ کسی اور کو بیوی سمجھیں، پھر اسلام نے ان کو کیوں اجازت دے دی؟ یہ اشکال ہوگا، اس کا پھر کسی اور وقت جواب دوں گا، پھر موضوع تبدیل ہو جائے گا، پھر وہ شادیوں پہ آ جائے گا، تو وہ بھی نہ لائیں اس کو تو اچھا ہے۔ اس کا جواب ہے جو سپیریئر ہوتا ہے نا، یعنی حاکم اور سربراہ ہوتا ہے، وہ اپنی سربراہی میں شرکت برداشت نہیں کرتا۔ اللہ نے شوہر کو سربراہ بنایا ہے، عورت کو شوہر کے ماتحت بنایا۔ ماتحت اکثر و بیشتر سربراہ سے زیادہ ہی ہوتے ہیں۔ مینجمنٹ جو ہے نا، مینیجر کے تحت جو انتظام چلانا ہوتا ہے نا، اس کو وہ افراد زیادہ ہوتے ہیں، اسی میں تو مینجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک آدمی پر کوئی کبھی مینیجر نہیں ہوتا۔ بعد میں جلدی ہوں، ایسا خواتین بھاگ جائیں گے، دھیان کروں گی، دوبارہ سے واپس اصل بات کی طرف میں جلدی ختم کرتا ہوں۔ تو یہ ایک اشکال درمیان میں آ گیا، تو اس کا میں نے جواب دیا ہے۔ تو اللہ حاکم ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ مجھ سے بھی مانگ رہے اور دوسروں سے بھی مانگ کرو، پھر اللہ کہتے ہیں جاؤ انہیں سے جا کے مانگ۔ تو ہم جب یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور صرف تیری عبادت، ہم جو ہاتھ مان کے کھڑے ہیں اور رکوع سجدہ تیرے علاوہ کہیں اور نہیں جائیں گے، تو پتا چلا یار تراویاں پڑھ کے نکلے، ادھر واپس بات دربار سے کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ فخر سے کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدک، یہ میرے اور بندے کے درمیان ایگریمنٹ ہو گیا، معاہدہ ہو گیا، کیونکہ اس معاہدے کے بغیر جو آگے یہ دعائیں مانگے گا جو اس کے لیے ہیں، وہ دعائیں میں سنوں گا ہی نہیں۔ یہ مجھ سے معاہدہ کر کہ میں صرف تجھ سے مانگ رہا ہوں، تو تجھی سے تیرے علاوہ نہیں، تو اللہ کہیں گے اب تو مانگنے کا اہل ہے۔ اب جیسے آپ کسی بہت بڑے سیٹ کے پاس جائیں اور وہ سیٹ آپ کے رشتے دار بھی ہوں، ان کو آپ سے اتنی محبت ہے کہ انہوں نے کہا یار جب تجھے ضرورت ہونا ادھر نہ جانا، میرے پاس آ جانا، اور وہ اتنے بڑے دل کا ہے کہ جب آپ اس کے پاس آتے وہ خوشی سے آپ کو دے دیتا ہے، یہ لگے اسے کہیں پتا چل گیا کہ آپ نے ادھر ادھر بھی کھانچے کھولے ہوئے ہیں، اسے غصہ آئے گا نا یار جب میں تیری ساری ضرورتیں، یا باپ کی مثال دیکھ لو، باپ بہت بڑا کروڑ پتی ہے، وہ کہہ رہا ہے بیٹا جب تیرا باپ اتنا کروڑ پتی ہے، تیری ساری ضرورتیں پوری کر سکتا ہے، تو مجھے کیوں بدنام کر رہا ہے؟ کبھی اس کے دروازے، کبھی ستار بھائی کے پاس جا کے قرضہ مانگ رہا ہوگا، کبھی غفار بھائی سے قرضہ مانگ رہا ہوگا، کبھی وسیم کماری کے پاس کھڑا ہوگا جا کے، کبھی گولے گنڈے والے سے 5 روپے مانگ رہا ہے، میری کیا اوقات رہ گئی؟ لوگ بولیں گے جو ہے نا سیٹ عابد کا بیٹا جس کے کنٹینر چل رہے ہیں بحری جہازوں میں، اس کا بیٹا گولے گنڈے والے سے 5 روپے مانگ رہا تھا کھڑا ہوا۔ تو اللہ کی نظر میں یہ جتنی مخلوق ہے، یہ جتنے بت اور جتنے جنات اور یہ جتنے لوگ مخلوق جن کے ہم مانگتے ہیں، اللہ کہتے ہیں لن یخلقوا ذبابا، یہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، مکھی تک اتنی سی چیزیں نہیں پیدا کر سکتے، یہ پلاسٹک کی مکھیاں بنا لیں گے، سائنسدانوں نے تو روبوٹ بنا لیے مگر اس میں روح نہیں ڈالی ہے، اوریجنل مکھی نہیں بنا سکتے، یہ روبوٹ بنا دیا مگر روبوٹ نہ ہنستا ہے نہ روتا ہے، اس لیے کہ اس میں روح نہیں ہے، اگر وہ ہنسے گا بھی تو وہ آرٹیفیشل ہنسنا ہوگا، اس کو سمجھانا پڑے گا ہنسنے کی بات ہے ہنس لے، انسٹالیشن کرنی پڑے گی بھائی اس قسم کا جب لطیفہ آئے گا ایک دم آٹومیٹک طریقے سے ہنسے گا، اس کو سمجھانا پڑے گا، اندر سے نہیں ہنسے گا، انسان کی کیا ہے روح ہے، روح، تو اللہ فرماتے ہیں اتنا بڑا انسان جو روح والا بنانا تو دور کی بات،
یہ ایک چھوٹی سی مکھی نہیں بنا سکتے. اور آگے فرمایا وہیں یطلبہ الذباب شیئا، خاص طور پہ جو پتھر کے بت جن کے سامنے تم سر جھکاتے ہو، ان کے جب تم مٹھائیاں چڑھاتے ہو نا، لا کے ہندو لوگ مٹھائیاں رکھتے ہیں نا، ان کو چڑھاوے، تو اللہ فرماتے ہیں مکھی اگر ان کی مٹھائی کھا کے اڑ جائے تو یہ مکھی سے اپنی مٹھائی چھین نہیں سکتے. اللہ نے یہ مثالیں دی ہیں قرآن ہندوؤں کو سمجھانے کے لیے کہ یہ مکھیاں ان پہ بیٹھتے ہیں، ناک سے مکھی نہیں ہٹا سکتا ہندو، وہ سوری ہندو کو کہہ رہا ہوں، اللہ معاف کرا، وہ جو بت ہے تو یہ تمہاری حاجت روائی کہاں سے کرے گا؟ اللہ کو غصہ آتا ہے کہ اتنی بڑی مخلوق انسان وہ جا کے غیروں کے در پہ جا رہی ہے، داتا دربار پہ جا رہا ہے، تو کہاں جا رہا ہے؟ تو اب جب ایگریمنٹ کر لیا اے اللہ تیری عبادت اور صرف تجھ سے مدد، تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اور بندے کے درمیان معاہدہ ہو گیا. ولی عبدی ما سأل، اب جو یہ مانگے گا میں اس کو دوں گا. ہاں بھی صرف میرے پاس آیا ہے نا، میں نے کہا تھا ادھر ہی آنا، کہیں نہیں آنا، اس نے کہہ دیا اللہ صرف ادھر آیا اور آئندہ بھی ادھر ہی آؤں گا میں، بس اس کے علاوہ نہیں. تو اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگلا جو حصہ کس کے لیے؟ بندے کے لیے. اب اللہ کہتے ہیں تو نے میری حمد و ثنا بھی کر دی، مجھے خوش بھی کر دیا، مان لیا میری ساری باتوں کو، اب کیا ہے تو جو مانگے گا میں عطا کروں گا. اللہ کو پتا تھا اسی کو کہہ دیا جائے نا کیا مانگوں گا، تو یہ گھٹیا گھٹیا چیزیں مانگنا شروع کر دے گا، کیونکہ ہر چیز مانگنے کا ایک موقع ہوتا ہے. چھوٹی موٹی چیزیں آپ ایسی دعاؤں میں مانگ لیا کریں. اب اتنی مبارک موقع ہے، وضو کر کے آئے ہو، اللہ کی حمد و ثنا کری، تعریف کر لی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر، اب وقت تھوڑا ہے، تھوڑی سی چیزیں مانگنے کی اجازت ہے. تو اللہ نے خود بتا دیا کہ صراط مستقیم مانگو، سیدھا راستہ. اس لیے کہ اگر سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق مل گئی، دنیا کی کوئی نعمت نہ بھی ملی تو آخرت میں سب کچھ مل جائے گا، جنت میں جاؤ گے. اور اگر تم نے ادھر ادھر کی چیزیں مانگنا شروع کر دی، دولت، پیسہ، شہرت، تو قارون کے پاس کم دولت تھی کیا؟ فرعون کے پاس کیا کم حکومت تھی؟ انجام کیا ہوا؟ جہنم کا ایندھن بنے. تو اس لیے اللہ نے کیا کہا؟ کیا مانگو؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، پیغمبروں کے راستے پر، صدیقین، شہداء و علماء کے راستے پر، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہود و نصارہ کے راستے پر نہیں. دیکھو اللہ ہندو کا ذکر بھی کر سکتے تھے کہ ہندوؤں کے راستے پر نہیں، سکھوں کے راستے پر نہیں. اللہ کو پتا تھا کہ دنیا جو فالو کرے گی سب سے زیادہ گوروں کو فالو کرے گی، اس لیے اللہ نے گورے کا ذکر کیا قرآن مجید میں کہ گوروں کے راستے پر نہیں چلا. بہت اہم بات ہے، کاش سمجھ میں آ جائے. آج ہندو بھی کس کو فالو کر رہا ہے؟ گورے کو، اسی کے کلچر کو اپنا رہا ہے. سکھ بھی اسی کو فالو کر رہے ہیں، سب ان کو اپنا مقتدا سمجھتے ہیں. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اتنی ترقی کی ہے تو یقیناً وہ سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں. تو اللہ نے کیا کہا کہ تم یوں کہو غیر المغضوب، جن پر غضب نازل ہوا یعنی یہودی، اے اللہ ان کے راستے پر بھی جس کا صرف دولت دولت دولت. یہودیوں کی کیا ہے؟ جتنے بینکیں کس کے قبضے میں ہیں؟ یہودی. پیسہ بناؤ پیسہ بناؤ پیسہ بناؤ، پیسے کی خاطر ان کی جنگ ہے، پیسے کی خاطر جیتے ہیں. اے اللہ یہ والا راستہ نہیں. ولا الضالین، اور جو سیدھے راستے سے ہٹ گئے، جن کو اللہ نے بتایا تھا کہ زنا حرام ہے، شراب حرام ہے. حضرت عیسیٰ کی تعلیمات تھی نا، داڑھی رکھنا، حضرت عیسیٰ نے داڑھی رکھ کے بتائی، حکم دیا داڑھی رکھنے کا، نکاح کی ترغیب دی ان لوگوں کو، اور زنا کو حرام قرار دیا، عبادت کا حکم دیا. کیا گورے ان تمام راستوں سے ہٹ گئے؟ حضرت عیسیٰ کو صرف کتنا فالو کرتے ہیں؟ 25 دسمبر کو کرسمس مناتے. اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ کا ان کی زندگیوں میں کوئی تصور ہے ہی نہیں. ایک عالم کی داڑھی دیکھ کر ایک گورے نے مذاق اڑایا کہ یہ کیا رکھی ہوئی ہے تم نے؟ انہوں نے کہا یہ وہی رکھی ہوئی ہے تمہارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رکھی ہوئی تھی، وہی رکھی ہوئی ہے میں نے، لیکن وہی داڑھی ہے یہ. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ عیسائیوں کے راستے پر اے اللہ نہیں چلانا. اور آج کا نوجوان جاتا کس کے راستے پر ہے؟ دیکھو ان سے سائنس ٹیکنالوجی کا علم حاصل کرو، یہ منع نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیاوی علوم میں غیر مسلموں سے مدد لی ہے، مگر راستہ چلنا کس راستے پر ہے یہ ہم نے ان کو بتانا ہے. انہوں نے ہمیں نہیں بتانا. ان کا تو سارا نظام برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا ہے. وہ تو تباہ و برباد ہو گئے. خودکشیاں کس قدر ہو رہی ہیں یورپ امریکہ میں. سویڈن جو ہے نا، سویڈن وہ ٹینشن لیس ملک ہے، ٹینشن کے علاوہ سب کچھ ہے وہاں پہ، لیکن سب سے زیادہ خودکشی کا ریشو کہاں ہے؟ سویڈن میں. اگر وہ سیدھے راستے پہ چلتے تو اتنی خودکشیاں تھوڑی ہوتی. تو فطرت کے راستے سے ہٹ گئے ہیں. گے میرج کو عام کیا جا رہا ہے وہاں پہ، زنا الاؤ ہے، شراب الاؤ ہے. تو اللہ نے ہمیں کیا کہا کہ نماز میں بار بار کہو اے اللہ انگریزوں کے راستے پر نہیں چلنا، گوروں کے راستے پہ نہیں چلانا، پیغمبروں کے راستے پر چلانا.
میں بار بار کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے سائنس ٹیکنالوجی کا علم حاصل کرنا یہ نہیں سیکھنا خدا نہ خواستہ حرام، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہودیوں کی زبان سیکھنا اگر حرام ہوتا تو اللہ کے نبی نے تو صحابہ کو حکم دیا تھا یہودیوں کی زبان سیکھنے کا۔ زبان کسی کی نہ بری ہے نہ اچھی ہے، تو کسی کی بھی سیکھ سکتے ہیں آپ، کلچر نہ لیں ان سے، کلچر کوئی دیر سے شادی نہیں کرتے، وہ لوگ بڈھے ہو جاتے ہیں، ایک ایک آدھا دو دو بچے ہو رہے ہیں، ان کے فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو گیا، اور کیا ہے شراب کی طرف جا رہے ہیں ذہنی سکون کے لیے، ڈرگس لیتے ہیں، نشے کر رہے ہیں، نائٹ کلبوں میں ناچتے ہیں، ہر وقت موسیقی ہینڈ فری کان میں۔ اب دیکھو لڑکے جہاں بھی جا رہے ہیں ہینڈ فری لگا ہوا کان میں، جم کھانے جاؤ ایکسرسائز کر رہے ہیں وہاں بھی کان میں وہ لگا ہوا ہے اور گانے سن رہے ہیں، ناچ رہا تھا، ہر وقت میوزک سن کے ناچتا رہے گا، گانا ہوتا رہے گا۔ یہ جو ہے نا انٹرٹینمنٹ کے سارے ذریعے یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ ادھر سے آئے، یہ ہمارے اپنے نہیں ہیں۔ ہمیں سکون نماز میں ملتا ہے، تلاوت میں ملتا ہے، کچھ نہیں تو جائز تفریح کر لو، وہ بھی جائز ہے، اس میں حرج نہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ اے اللہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ یہود و نصارہ کا راستہ، نصارہ عیسائی کو کہتے ہیں، عیسائی کون ہے؟ یہی تو یورپ امریکہ، یہی تو عیسائی ہے اور تھوڑی۔ اللہ نے بتایا یہ تو بیچارے خود سیدھے راستے سے ہٹ گئے ہیں، تم نے ان کو لے کر آنا ہے۔ اور دیکھو مسلمان جب اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہتا ہے تو گورے اس کو دیکھ کر اس طرف آتے ہیں۔ اس کو تو سینکڑوں واقعات ہیں، سینکڑوں واقعات۔ میں خاص طور پر لوگوں سے کہتا ہوں جو یورپ امریکہ جا کے آباد ہوتے ہیں، اللہ کے بندو اپنا دین ان کے سامنے پیش کرو اپنے عمل سے، نہ یہ کہ انہیں کو فالو کرنا شروع کرو۔ سب سے پہلی گڑبڑ کیا ہوتی ہے؟ وہاں جا کے پیسوں کے معاملے میں نا خاص طور پہ پاکستانی مسلمان ٹھگنا شروع کر دیتا ہے۔ وہاں جا گورے کے سامنے سب سے پہلے اسلام کا تصور کیا آتا ہے؟ مسلمان 2 نمبر ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی ضلالت کی بات ہے! آپ ایک مذہب کے نمائندے ہو، صحابہ کے بارے میں تو ہم پڑھتے ہیں ان کی تجارت کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، اور ہماری تجارت کو دیکھ کے جو ہو رہا ہے وہ بھی واپس جا رہا ہے۔ تو آپ نے وہاں جا کے اپنے دین اور مذہب پہ مضبوطی سے قائم رہنا ہے تاکہ وہ لوگ آپ کو فالو کریں، نہ یہ کہ آپ ان کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے۔ تو بار بار اللہ ہمیں قرآن مجید میں یہ معاہدہ یاد دلاتے ہیں کہ اللہ ان کا راستہ نہیں، ہمیں پیغمبروں کا راستہ چاہیے۔ تو یہ ہے سورہ فاتحہ، اس لیے اللہ کو یہ اتنی پسند ہے کہ اس کے مضمون بہت اچھا ہے، تو اس لیے بار بار یہ دہرائی جاتی ہے، کیونکہ قرآن کا بالکل ابتدا ہے، اس لیے میں نے آج اس پر اتنی زیادہ تفصیل سے تھوڑی سی روشنی ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ جو درس ہوگا وہ تھوڑا سا اس سے مختصر ہوگا، پہلا درس ہے تو اس کے لیے ہائی ڈوز ضروری ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ چہرے پہ نور ہے آج تو کیا بات ہے بھائی، مجھے نہیں لگا اگر آ رہا ہوں 500 روپے کی نور کی چہرے لگوانے کا آج سمجھ رہے ہو کیا بات ہے۔ جاب لگ جاتی ہے بندے کی تو پھر چوڑا آئے گا وہ بھی بھائی، ایسا کام بتا دو